اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری صورت ہے سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر مکی ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر قیامت کی جو ہے نا ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، اس دن کیسا ایک ماحول ہوگا، وہ پورا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور واذا السماء انشقت، یعنی تینوں صورتیں پڑھے، سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار۔ ان تینوں صورتوں میں خاص طور پہ قیامت کا ذکر ہے اور ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ کس قسم کا وہ دن ہوگا، ہیبت ناک۔ تو آیت نمبر 1 میں ہے یہ کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورج لپیٹ لیا جائے گا جس طرح عمامہ لپیٹا جاتا ہے سر کے اوپر، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چاند اور سورج دونوں کو، تاکہ جو مشرکین ہیں نا وہ مزید ذلیل اور خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ بعض مشرکین چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ چاند اور سورج کو لپیٹنے کا ذکر ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہوگی، یعنی ان کی وقت کیا ہے، ان کی یہی وقت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جڑ جائیں گے، یعنی یہ کہ ان کا آسمان کے اوپر وجود ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہی ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، جیسے ایک روئی کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کے بعد لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے اور اڑنے لگ پڑتی ہے، اس کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، اس طرح بھی یہ بھی لائٹ ویٹ ہو کے پہاڑ جو ہیں کتنے سخت ہوتے ہیں، یہ لائٹ ویٹ ہو کے ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ یہ ان کا یہ ٹوٹل ان کی حیثیت ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وہ اونٹنیاں جو پریگننٹ ہوں، جب وہ 10 منتھ کی ہو جاتی ہیں، ان کی پریگنینسی 10th منتھ کی 10 مہینے کی ہو جاتی ہے، تو عرب میں یہ بہت ہی قیمتی سمجھی جاتی ہیں اور بہت ہی یعنی کہ ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے ان اونٹنیوں کی، کہ وہ ان کو بہت یعنی اہمیت سمجھتے ہیں ان کی۔ لیکن قیامت کا منظر ایسا خوفناک ہولناک ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی کوئی قیمتی اونٹنی ہوگی بھی تو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس ٹائم پہ جس اونٹنی کو وہ بہت قیمتی، بہت نفیس سمجھتا تھا، بہت اہمیت دیتا تھا، اس دن قیامت کے دن اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ماحول ہی ایسا ہوگا وحشت ناک۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سب کو قیامت کے دن، ان جانوروں کو بھی ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جمع کر لوں گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے ان میں آگ بھڑک اٹھے گی پانیوں میں، سمندر کے ہم نے جیسے سورۃ التکویر میں پڑھا، اس سے پچھلی جو سورت میں تھی اس میں ہم نے الانفطار میں پڑھا تھا کہ تمام جو ہے جتنے بھی یہ سمندر ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں آگ بھڑکائی جائے گی، تو وہی یہاں پہ دوبارہ ذکر آیا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔
یعنی انسان کو ایک دوسرے سے ملا دیا، جو ایک مذہب کے لوگ ہوں گے سب ایک دوسرے سے ملیں گے، مومن مومنوں سے ملے گا، بد کو بدوں سے ملا دیا جائے گا، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جیسے ٹولیاں بن جاتی ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے، جس طرح کا انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہوگا وہ اپنی اسی جماعت میں قیامت کے دن شامل ہو جائے گا۔ مومنوں کے اس کے عمل ہوں گے وہ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں، ان کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ ہی۔ تو اس دن قیامت کے دن اس لڑکی سے سوال ہوگا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی۔ اس معصوم کو اپنا گناہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کس وجہ سے اس کو مارا گیا، زندہ دفن کیا گیا، زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ اس معصوم کو تو اس کے سوال کا جواب پتہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ زمین میں گاڑ دیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل ہوئی، اس کا کیا گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں، یقیناً وہ بے گناہ تھی، اور وہ اس بات کی گواہی بھی دے گی کہ میں بے گناہ تھی۔ اور جب وہ یہ گواہی دے گی تو پھر مجرم کا کیا حال ہوگا؟ جو اس کا والد ہوگا یا اس کے جو فیملی ممبرز ہوں گے جو اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اور آج کل بھی وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ بچیوں کی، بیٹیوں کی خاص طور پہ جب پتہ چلتا ہے، الٹرا ساؤنڈز کروائے جاتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں ہونے والی ہیں تو اس کو وہ پیٹ کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حمل کو ضائع کر دیا جائے، بیٹی کے حمل کو ضائع کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک مارنے، قتل کی ایک کوشش ہوتی ہے، باقاعدہ ایک قتل ہوتا ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے پیٹ کے اندر تاکہ وہ دنیا میں ہی نہ آئے۔ دنیا میں آنے کے بعد تو مشرکین جو ہیں وہ جاہلیت میں لڑکیوں کو، بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جگر کے گوشوں کو ڈال دے ہی تھے مٹی کے اندر، زندہ قبر کے اندر، لیکن اب آج کل کا دور اس سے بھی برا آ گیا کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں آئے ہی نہ۔ تو پھر سوچا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اس کی کیا سزا ہوگی۔ کیا وہ بندہ جو اپنی بیٹیوں کو پیٹ کے اندر ختم کر رہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ان لوگوں کی صف میں قیامت کے دن جو زندہ اپنی بیٹیوں کو مٹی کے اندر دبا دیتے تھے، قبر میں زندہ ڈال دیتے تھے؟ یقیناً وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال قیامت کے دن ایک بار جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے نا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کرنا تھا اس نے کر لیا، جو کچھ اس نے آگے بھیجنا تھا اس نے لکھوا لیا، کتاب اس کی بند ہو جاتی ہے جب اس کے سانس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دوبارہ وہ کھولی جائے گی کتاب، نامہ اعمال دوبارہ کھولے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے۔ جنہیں وہ دیکھ لے گا اور وہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، وہ نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے۔ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہم نے آگے بھیجا ہے، ہر انسان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی ایک چھت کو جیسے ادھیڑ دیتے ہیں اس طرح یہ چھت ادھیڑ دی جائے گی، آسمان ایک چھت کی طرح نا، اس کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت دکھا دی جائے گی، نزدیک کر دی جائے گی، جس طرح پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ جہنم کو کھینچ کے فرشتے لے کے آئیں گے، ان کو اپنا ٹھکانہ، جو جہنمی ہیں ان کو اپنا ٹھکانہ نظر آ جائے گا، اس طرح جنت بھی نزدیک کر دی جائے گی مومنوں کے۔
اور وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اس دن ہر شخص جان لے گا وہ کیا کچھ لے کے آیا ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، جہنمیوں کو بھی اور نیک متقین کو بھی پتہ چل جائے گا، جب ان کے سامنے جنت اور دوزخ کو لایا جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے۔ ستارے، خنس سے مراد ستارہ ہے۔ یہ دن کے وقت کیونکہ ہٹ جاتے ہیں، پیچھے نظر نہیں آتے، اور رات کے وقت ہی یہ خاص طور پہ نظر آتے ہیں، دن کو یہ چھپی رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی قسم کھائی ہے، چھپنے والوں کی قسم۔ الجوار الکنس، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی قسم، یعنی کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جو یعنی کہ اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، ایک ٹائم پہ آ کے نظر نہیں آتے، نظر سے ہٹ جاتے ہیں دن کے ٹائم۔ واللیل اذا عسعس، جب رات چھانے لگ جاتی ہے، اس رات کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور جب صبح چمکنے لگتی ہے، جب رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، صبح کا ظہور ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے اس قرآن کو لے کے آئے، تو اس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اس قرآن کو لے کے آئے تھے، کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہی لے کے آئے تھے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا، عرش والا ہے، اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ ان کے سپرد اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام دیتا ہے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتہ ہیں، جو وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کا کلام بھی وہی لے کے آتے ہیں رسول اور نبیوں کی طرف، بہت قوت والے، اور اپنے یعنی پوری قوت سے اللہ کا نے جو کام ان کو دیا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جو پیغام اللہ کا انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے، وہ پوری قوت سے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے بزرگ فرشتے ہیں، مطاع ثم امین، جس کی اطاعت آسمانوں میں کی جاتی ہے وہ امین ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی وہ سب سے بزرگ فرشتے ہیں، دوسرے فرشتے انہی کو فالو کرتے ہیں، اور وہ امین ہیں، یعنی کہ امانت دار، اللہ کی امانت کو ایز اٹ از وہ دنیا پہ لے کے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جیسے ان کو کہتا ہے وہ ان کا اللہ کی امانت پوری کی پوری طریقے سے دنیا میں جو بھی اللہ کا پیغام ہے وہ نبیوں رسولوں تک پہنچاتے ہیں، پیغمبروں تک۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو وہ گمان کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر قرآن کوئی دیوانہ ہو تو کیا وہ ایسا قرآن جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے؟ کیا وہ پچھلی قوموں کے حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قومیں آئی ہیں، کیا وہ ان کے حالات صحیح اس طرح بتا سکتا ہے؟ اگر وہ دیوانہ ہے، دیوانہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دماغ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا مجنون اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو جو بندہ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ دیوانہ ہے وہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اس دور میں پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے پچھلے دور کے جو بھی واقعات ہیں وہ سیم ٹو سیم کیسے بتا سکتا ہے؟ اس کا تو ذہن ہی کام نہیں کرتا ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح نعوذ باللہ ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا، نعوذ باللہ، تو پھر تو وہ کچھ بھی اس طرح کا کلام جو قرآن کی شکل میں آیا وہ کیسے اس کو بیان کرتے، اور پچھلی جو قوموں کے قصے جو واقعات جو ہیں، واقعات جو گزرے ہیں وہ ان کو کیسے بیان کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، جس میں سے ایک کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ نبوت کے شروع کا واقعہ، جب سٹارٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر، جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ واقعہ معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے، اس دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی جو ہے آگے ڈیٹیل سورہ نجم میں ہم جا کے پڑھیں گے آگے۔ تو 2 مرتبہ دیکھا، یہ اس جہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب کی باتوں کو بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی جو بھی یعنی جو بھی اطلاع دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو احکام اور فرائض آپ کو بتائے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی ان میں اپنے پاس سے نہیں چھپاتے، پوری کی پوری سیم ٹو سیم لوگوں کو تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو سیم ٹو سیم پہنچا دیتے ہیں، وہ ان میں ذرا بھی وہ کم یا زیادہ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور ان کو آسمان کی باتیں چوری چوری بتاتے ہیں، وہ بھی پوری شکل میں نہیں بتاتے، ان کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو قرآن ایسا نہیں ہے۔ وما ہوا فأین تذہبون، پھر تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کیوں اطاعت نہیں کرتے، کیوں تم اعراض کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، انسانوں سے پوچھ رہا ہے، ایمان والوں سے۔ ایمان والے تو یقیناً ایمان لے جاتے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس آیت میں کہ تم کیوں نہیں مانتے، کیسے، کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے، کس وجہ سے نہیں مان رہے۔ سوال تو تمہارے سامنے ہر چیز کھولی ہوئی ہے، سب نشانیاں ظاہر کی ہوئی ہیں۔ اور ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے گا وہی چلے گا، اور چلنا چاہیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارا بغیر پروردگار ایک عالم کے چاہے کچھ بھی نہیں یعنی نبی اللہ تعالیٰ جب تک کچھ نہیں چاہے گا تمہارے لیے، اس نے کوئی تمہارے لیے یعنی کہ کوئی لکھا نہیں ہوگا، تم اس کے حکم کے آگے پیچھے خود سے نہیں، تم کوئی وش بھی نہیں کر سکتے، تم چاہ نہیں سکتے، تم کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے لیے کوئی چیز اختیار بھی نہیں کر سکتے، جب تک رب تعالیٰ نے تمہیں رب تعالیٰ کی جب تک مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ اللہ کی توفیق کے اوپر ہے، کہ جب تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی توفیق شامل ہو جائے گی، تو پھر تمہارے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ تب تک تم سیدھا رستہ اختیار نہیں کر سکتے جب تک رب العالمین کی رضا اور اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی، تم چاہ بھی نہیں سکتے، کسی چیز کی وش بھی نہیں کر سکتے۔ محتاج ہو اس رب کے حکم کے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔